بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صبر، درگزر اور معاف کر دینا خیر کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جسے اللہ صرف اپنے مقرب اور بہترین بندوں کو عطا کرتا ہے۔ موت کا جھٹکا سب کچھ آف لائن کر کے صرف اچھے اعمال کو آن لائن کر دیتا ہے۔ صبر اور قدر ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، یہ بس وہی لوگ کر سکتے ہیں جو اعلیٰ ظرف ہوں۔ تقدیر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایک اشارے پر بدل جاتی ہے۔ سنو، تم یقین رکھو، وہ بہتر لے کر بہترین دینے والا ہے۔ سلامتی اسی میں ہے کہ اپنا منہ بند رکھو۔ جب تک مچھلی کا منہ بند رہتا ہے وہ کانٹے کی گرفت میں نہیں آتی۔ احساس کمتری کا مارا شخص زندگی میں کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا۔ چھوٹی سے چھوٹی بات بھی اس کا دل دکھانے کے لیے کافی ہوتی ہے، اور دکھتے دل کے ساتھ خوش رہنا ناممکن ہے۔ ذرا جو سمجھ آنے لگتی ہے کتاب حیات، زندگی اکثر نیا ورق پلٹ دیتی ہے۔ ایک انسان کے آنے کی خبر 9 مہینے پہلے ہی ہو جاتی ہے، لیکن دنیا سے جانے کی خبر 9 سیکنڈ پہلے بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے زندگی کو غنیمت سمجھیے۔ اے موت، تو تب آنا جب میں سجدے میں ہوں، تجھے آنے میں مزہ آئے اور مجھے جانے میں۔ جس طرح اللہ نے یوسف علیہ السلام کو کنویں کی گہرائیوں سے نکال کر مصر کے تخت پر پہنچایا، ایسے ہی اللہ آپ کو بھی غم کی گہرائیوں سے نکال کر خوشیوں کی بلندیوں پر پہنچا دے گا۔ بزرگ کہتے ہیں، آپ کی رگ رگ سے کوئی واقف ہو تو فرق نہیں پڑتا، بس اپنی دکھتی رگ کا پتہ کسی کو نہ دیں، ورنہ ہر رگ دکھنے لگے گی۔ روزہ رکھنے کے لیے جسم میں طاقت نہیں، دل میں اللہ کی محبت ہونی چاہیے۔ غربت ستیلی ہوتی ہے، دولت کے 101 رشتے نکل آتے ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، تمہاری پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور ناشکری سے جڑی ہوئی ہیں۔ شخصیت بن کر جیو، شخص بن کر نہیں، کیونکہ شخص تو ہاک ہو جاتے ہیں لیکن شخصیت زندہ رہتی ہے۔ شکوے شکایات، روٹھنا منانا، یہ بہت انمول جذبے ہیں۔ ان جذبوں کو ہم ہر شخص پر نہیں لٹا سکتے۔ یہ وہیں جنم لیتے ہیں جہاں رشتوں پہ مان اور یقین ہو، ہاں دوستی ہو یا محبت۔ جب مان ٹوٹ جائے، یقین بکھر جائے تو شکوے شکایات، روٹھنا منانا جیسے جذبے اپنی موت آپ مر جاتے ہیں۔ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں، مکانوں کو بنانے میں عمر ختم کر رہا ہے، بسیں گے دوسرے، حساب دے گا تو۔ سب کچھ کبھی ختم نہیں ہوا کرتا، کچھ نہ کچھ ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ قدرت امید جگائے رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور چھوڑ دیتی ہے، پھر اسی کچھ سے بہار پھوٹ پڑا کرتی ہے۔ صرف مسکرا دیجیے اور کہہ دیجیے میں ٹھیک ہوں، کیونکہ کوئی بھی حقیقت میں پرواہ نہیں کرتا۔ یہ تلخ حقیقت ہے کہ آپ کی بات کو توجہ آپ کی حیثیت دیکھ کر ملتی ہے۔ بکھر رہے ہیں میری زندگی کے تمام برق، نہ جانے کب کوئی آندھی اڑا کر لے جائے۔ میں کب تلک دوسروں کے دکھ سنبھال کر رکھوں، جس جس کے ہیں وہ نشانی بتا کر لے جائے۔ الجھنا چھوڑ دیں ایسی چیزوں سے، حالات سے اور لوگوں سے جن کو آپ بدل نہیں سکتے، اور اپنی توجہ اس پر مرکوز کریں جسے آپ بدل سکتے ہیں، یعنی کہ اپنا آپ۔ عزت سے اپنی جگہ تنہا کھڑے رہنا اس ساتھ سے بہتر ہے جو آپ کی عزت نفس کچل ڈالے۔ جب دیواروں میں دراڑیں پڑتی ہیں تو دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں، اور جب دلوں میں دراڑیں پڑتی ہیں تو دیواریں بن جاتی ہیں۔ مجھے اپنی زندگی میں آج ایک چیز کی تمنا ہے یا رب، بس جس کی آنکھیں یہ پڑھ رہی ہیں اس کا دامن سدا خوشیوں سے بھرا رکھنا، آمین۔ کالی بلی سے ڈرتے ہیں لوگ، کالے کرتوتوں سے نہیں ڈرتے۔ ہم لوگ بھی عجیب ہیں، مرے ہوئے انسان کو کاندھا دینا ثواب تو سمجھتے ہیں، مگر اسی زندہ انسان کو سہارا دینے سے کتراتے ہیں۔ آپ آسمان تو نہیں بن سکتے، لیکن کسی کے لیے آس اور مان دونوں بن سکتے ہیں۔ نفرت کرنے اور دل جلانے کے لیے یہ زندگی بہت چھوٹی ہے، مسکرائیں اور دوسروں کے مسکرانے کی وجہ بنیں۔
رشتوں کو سنبھالنے کے لیے جھکنا پڑے تو جھک جائیں، لیکن بار بار آپ ہی کو جھکنا پڑے تو رک جائیں۔ یہ دنیا ایک بازار ہے جو عنقریب بند ہو جائے گا۔ عقل مند وہ ہے جو اس بازار سے اپنے اصل گھر آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ اکٹھا کر لے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ، میرے رزق کو اتنا کشادہ کر دے کہ میں تیری مخلوق کی مدد کر سکوں، اور میرا ہاتھ ہمیشہ دینے والا رکھنا، آمین۔ السلام علیکم۔ اللہ رب العزت آج کے دن کی تمام رحمتیں، نعمتیں، برکتیں اور خوشیاں آپ کے نصیب میں لکھ دے، اور ہر غم کو خوشی میں، بیماری کو تندرستی میں اور تکلیف کو راحت میں بدل دے، آمین۔ لوگوں سے فاصلہ پرسکون زندگی کا پہلا زینہ ہے۔ زندگی کا ہر راز تنہائی میں پا لیا، جس کا بھی غم ملا اسے اپنا بنا لیا۔ غم میرا سننے کو جب کوئی بھی نہ ملا تو رکھا سر سجدے میں اور رب کو سنا دیا۔ نہ رکی وقت کی گردش، نہ زمانہ بدلا، پیڑ سوکھا تو پرندوں نے ٹھکانہ بدلا۔ ہم کسی کے لیے آسانی پیدا کریں یا مشکل، وہ ایک نہ ایک دن ہمیں ضرور ملتی ہے۔ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، انشاءاللہ آپ کے لیے بھی آسانیاں ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل شانہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ پاک آپ پر صبح شام نعمتوں، رحمتوں اور خوشیوں کی بارش فرماتا رہے، آمین۔ بہت تھوڑا وقت لگتا ہے عمروں کے ڈھلنے میں، لذتوں کے ختم ہونے میں، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہونے میں، چاہتوں کے ختم ہونے میں بہت تھوڑا وقت لگتا ہے۔ سمجھدار ہونا یہ نہیں کہ تم بڑی بڑی باتیں کرنے لگو، بلکہ سمجھدار ہونا یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھنے لگو۔ قبر وہ خالی مکان ہے جو صرف اچھے اعمال سے ہی آباد ہو سکتا ہے۔ کچھ چیزیں مقدر اور حقیقت دونوں میں نہیں ہوتی، لیکن اللہ پر یقین اور توکل رکھنے سے سب کچھ ہو جاتا ہے، جس کا گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ رشتے کبھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان قتل کرتا ہے، کبھی نفرت سے، کبھی نظر اندازی اور کبھی غلط فہمی سے۔ کیا خوب اگر ہوتا دکھ ریت کے ہوتے، مٹھی سے گرا دیتے، پاؤں سے اڑا دیتے۔ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اگر یہ بھی ہم ہی سوچیں گے تو لوگ کیا سوچیں گے؟ اگر کسی اچھے انسان سے غلطی ہو جائے تو معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ موتی اگر کیچڑ میں بھی گر جائے تو بھی قیمتی رہتا ہے۔ بیٹیوں سے محبت کرنا، عزت دینا اور انہیں اپنے جگر کا ٹکڑا کہنا، یہ بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یا اللہ میری اولاد کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ میری اولاد کو زندگی کے ہر امتحان میں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ میری اولاد کے نصیب میں خوشیاں اور آسانیاں عطا فرما۔ یا اللہ میری اولاد کو میرے حق میں سرخرو کرنے والی نعمت اور رحمت بنا، آمین۔ آپ جیسے چاہیں کہہ کے لگائیں، رقص کریں، گائیں اور خوش رہیں۔ دنیا آپ کو اس حق سے محروم کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتی۔ یہ آپ کی اپنی زندگی ہے، کیوں خود پر یہ سوچ کر جبر کریں کہ لوگ کیا کہیں گے اور دنیا کیا سوچے گی۔ برا وقت گھوڑے پر بیٹھ کر آتا ہے، لیکن جاتا چونٹی کی پیٹھ پر ہے، مگر جاتے جاتے بہت سے مطلب پرست اور فضول لوگوں کو بٹھا کر لے جاتا ہے۔ درخت نے ایک شخص سے کہا، میری عادت اپنا لو، زندگی میں کامیاب رہو گے۔ جب کوئی مجھے پتھر مارتا ہے، میں بدلے میں اسے پھل دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ جس کے ساتھ خیر و بھلائی کرنا چاہتا ہے، اسے بیماری کی تکالیف اور دیگر مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ آپ جب بھی دنیا والوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے تھک جائیں، اپنے رب کی چھاؤں میں چلے جائیں، اس سے پناہ مانگیں، وہ ہمیشہ آپ کو پناہ دے گا، وہ ہمیشہ آپ کے لیے موجود ہوگا، وہی سب سے بڑی پناہ ہے، اس کے علاوہ مجھے اور آپ کو کہیں پناہ نہیں مل سکتی۔ اس سے پہلے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے اور ملک الموت آ پہنچے، اپنی ظاہری اور باطنی زندگی پاک رکھیں۔ پرندے جب کھاتے ہیں ان کا سر جھک جاتا ہے، اور جب پانی پیتے ہیں تو ان کی نگاہ آسمان کی طرف اٹھ جاتی ہے۔
یہ عاجزی اور شکر گزاری کی خوبصورت مثال ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں بھی عاجزی اور شکر گزاری عطا فرمائے۔ شاخوں کو خالی بھی اللہ کی ذات کرتی ہے اور شاخوں کو پھولوں اور پھلوں سے بھرتا بھی اللہ ہے۔ پھر تمہیں کون سی بات اللہ سے مایوس کرتی ہے؟ بس بیج ضرور بونا، وہ بیج دعا کی صورت میں ہے، نیت کی صورت میں، گمان کی صورت میں، صبر اور امید کی صورت میں ہے۔ دعا کرو گے تو اللہ پاک اس کو ہرا بھرا کر دے گا۔ سچی نیت ہوگی تو اللہ اس کو پھل دے گا، جیسا گمان ہوگا وہ تم سے ویسا پیش آئے گا۔ صبر اور امید کرو گے تو شاخوں کی ڈالیاں پھلوں سے بھر جائیں گی۔ اللہ پر بھروسہ رکھو۔ خواہشات کے تمام بوجھ انسان کے کندھوں سے اتارنے والی صرف موت ہے۔ 7 لوگوں کے سامنے 7 قسم کی باتوں سے پرہیز کرو۔ نمبر 1، فقیر کے سامنے مال و دولت کی باتیں نہ کرو۔ نمبر 2، بیمار کے سامنے اپنی صحت و تندرستی کا قصیدہ نہ پڑھو۔ نمبر 3، کمزور کے سامنے اپنی توانائی کا اظہار نہ کرو۔ نمبر 4، رنجیدہ کے سامنے اظہار خوشحالی نہ کرو۔ نمبر 5، زندانی کے سامنے اپنی آزادی پر فخر نہ کرو۔ نمبر 6، بے اولاد کے سامنے اپنی اولاد کی جلوہ نمائی سے پرہیز کرو۔ نمبر 7، یتیم کے سامنے اپنے ماں باپ کی گفتگو سے گریز کرو۔ السلام علیکم۔ 2 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو۔ نمبر 1، چپ رہنا۔ نمبر 2، معاف کرنا، کیونکہ چپ رہنے سے بڑا کوئی ہنر نہیں اور معاف کر دینے سے بڑا کوئی انتقام نہیں۔ خدا کی رحمت اور انعام کی بہترین شکل وہ اچھے لوگ ہیں جو آپ کے مشکل وقت میں آپ کو تھام لیتے ہیں۔ امراض صرف جسم میں نہیں بلکہ اخلاق میں بھی پائے جاتے ہیں، اس لیے جب تم کسی برے اخلاق والے شخص کو دیکھو تو اس کے لیے شفا کی دعا کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو جس نے تمہیں اس بیماری سے بچا لیا جس میں اسے مبتلا کیا۔ زندگی کے اخبار میں سب سے خوبصورت صفحہ بچوں کا ہوتا ہے۔